پہلے ہی دن بہو نے ایسا کیا کیا کہ پورا محلہ حیران رہ گیا۔ شادی کے صرف چند گھنٹے ہی گزرے تھے لیکن نئی نویلی بہو نے ایسا قدم اٹھایا کہ ساس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا اور پورا محلہ ایک ہی سوال پوچھنے لگا، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بہو کی اصل چال کیا تھی تو کہانی آخر تک ضرور سنیے گا۔ شہر کے ایک بڑے گھر میں نئی بہو زینب دلہن بن کر آئی۔ سب کو وہ بہت معصوم، نرم مزاج اور شرمیلی لگی۔ ساس سلمیٰ بیگم دل ہی دل میں خوش تھیں کہ انہیں ایک فرما بردار بہو ملی ہے، لیکن اگلی صبح ایسا ہوا جس کی کسی نے توقع بھی نہ کی تھی۔ زینب نے خاموشی سے گھر کی الماریوں کی چابیاں ڈھونڈنا شروع کر دیں، پھر اس نے کچن میں جا کر تمام برتن اپنی مرضی سے بدل دیے اور نوکرانی کو حکم دیا، آج سے میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ ساس نے حیرت سے پوچھا، بیٹا ابھی تو تمہیں اس گھر میں آئے ایک دن بھی نہیں ہوا؟ زینب نے مسکرا کر کہا، امی جی میں صرف گھر سنبھال رہی ہوں۔ ساس خاموش ہو گئی، مگر ان کے دل میں پہلی بار شک پیدا ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں زینب نے سب کے دل جیتنے کا ڈرامہ بھی جاری رکھا۔ سسر کے سامنے بہت ادب سے بات کرتی، شوہر کے سامنے محبت کا اظہار کرتی، لیکن جیسے ہی دونوں باہر جاتے اس کا انداز بدل جاتا۔ وہ ساس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتی، امی جی آپ کو اب آرام کرنا چاہیے، فیصلے اب مجھے کرنے دیں۔ پڑوسی بھی کہتے، واہ کتنی سمجھدار بہو ملی ہے، مگر حقیقت صرف ساس جانتی تھی۔ ایک دن سلمیٰ بیگم نے دیکھا کہ گھر کے کچھ زیورات غائب ہیں۔ انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا، صرف خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ ادھر زینب ہر روز شوہر کے کان بھرتی، آپ کی امی مجھے پسند نہیں کرتی، وہ مجھے اس گھر میں قبول نہیں کرنا چاہتی۔ شوہر آہستہ آہستہ اپنی ماں سے دور ہونے لگا۔ چند ہفتوں بعد زینب نے ایک اور چال چلی، اس نے گھر کے کاغذات کا ذکر چھیڑ دیا، اگر سب کچھ آپ کے نام ہو جائے تو مستقبل محفوظ ہوگا۔ ساس یہ سب سن رہی تھی مگر خاموش تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ بہو کی اصل دلچسپی گھر اور جائیداد میں ہے، رشتوں میں نہیں۔ لیکن سلمیٰ بیگم بھی زندگی کے تجربات رکھتی تھیں۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ ایک دن انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ساری جائیداد کل تقسیم کر دوں گی۔ یہ سنتے ہی زینب کی خوشی چھپائے نہ چھپی۔ رات کو اس نے شوہر سے کہا، کل آپ ضرور امی سے کہیں کہ سب کچھ آپ کے نام کر دیں۔ لیکن اگلے دن سب کچھ بدل گیا۔ سلمیٰ بیگم نے وکیل کو بلایا، سب نے سوچا اب جائیداد تقسیم ہوگی، مگر وکیل نے ایک فائل کھولی اور کہا، یہ گھر پہلے ہی ایک ٹرسٹ کے نام منتقل کیا جا چکا ہے، جب تک سلمیٰ بیگم زندہ ہیں کوئی اسے بیچ نہیں سکتا اور ان کے بعد یہ ایک یتیم خانے کو دے دیا جائے گا۔ زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ پہلی بار سمجھ گئی کہ اس کی ساری چالیں ناکام ہو چکی ہیں۔ شوہر نے بھی حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، بیٹا میں نے تمہیں دولت سے نہیں کردار سے آزمایا تھا۔ جو رشتے محبت سے نہیں نبھاتے وہ دولت سے بھی کبھی خوش نہیں رہتے۔ یہ سنتے ہی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ لالچ نے اس سے عزت بھی چھین لی اور اعتماد بھی۔ کچھ مہینوں بعد اس نے واقعی اپنے رویوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ اس نے ساس سے معافی مانگی، گھر کو اپنا سمجھ کر خدمت کی اور آہستہ آہستہ رشتوں کی ٹوٹی ہوئی ڈور دوبارہ جڑنے لگی۔ چالاکی سے وقتی فائدہ تو مل سکتا ہے لیکن عزت، محبت اور اعتماد صرف اچھے کردار سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس طرح کی اور مزید اخلاقی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔